السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له اشباع و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. حمد و ثنا و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے واقعہ غزوہ تبوک اور سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت کا تذکرہ، ان کی ذکر ہے. ماہ ذوالحج آج 19 تاریخ ہے اور 18 تاریخ جو کل گزری ہے سن ہجرت 35 اور تاریخ 18 ماہانہ ذوالحج شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا. کچھ اس کا تذکرہ اور اصل میں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ہم
تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کریں گے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 4 سو پھیلنے لگا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب اسلام کے عروج کا وقت آ گیا اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ غزوہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور چند دنوں بعد غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ 12,000 مجاہد تیار تھے، اور پھر اس کے 2 سال بعد تقریباً حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1.5 لاکھ مسلمان فرزندان توحید آپ کے ساتھ تھے۔ اب اندرونی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مطمئن ہو گئے اور جزیرہ عرب میں آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن ابھی کچھ علاقے ایسے بھی تھے عربوں میں سے جو سلطنت روم کے زیر اثر تھے، اور ایک بہت بڑی سلطنت روم، اس کی طرف سے ایک خطرہ بہرحال باقی تھا، اور اس کی وجوہات بھی تھیں۔ فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام اپنے پیغامات بھیجے، ان کو دعوت دی اسلام کی، انہی میں سے بصرہ جو شام کا علاقہ ہے، بصرہ کا جو حاکم تھا شرحبیل بن عامر غسانی، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اس ظالم نے حضرت حارث بن عمیر کو وہاں شہید کرا دیا، قتل کرا دیا۔ اب یہ سفیر کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم، ویسے بھی انسان کا کسی کا بلا وجہ قتل کرنا، اور پھر سفیر وہ ایک امانت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا قلق ہوا، آپ نے 3,000 صحابہ کرام کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ فرمایا کہ جا کر ہم نے اپنے سفیر کا بدلہ لینا ہے، جا کر وہاں ان سے آپ نظر ہو جائیں۔ آگے 1 لاکھ فوج تیار ہے، ادھر 3,000 مسلمان ہیں۔ اس جنگ کا نام جنگ موتا ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کو خاص کامیابی تو نہ ملی، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ مسلمان اب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو زمین پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جیسے آج امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر طاقت سمجھتا ہے روئے زمین پر، تو اس وقت روم اور فارس یہ 2 بڑی مملکتیں تھیں روئے زمین پر۔ فارس کچھ کمزور ہو گیا تھا، لیکن رومی جو تھے وہ ابھی تک اپنی پوری قوت میں۔ تو کم از کم ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور ارد گرد جو قبائل تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ اتنی طاقت میں آ گئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی دنیا کی زمین کی سپر پاور کو وہ للکار رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغامات بھی آنے شروع ہو گئے۔ اب رومی جو تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ مسلمان چونکہ اب قوت پکڑ رہے ہیں، اور ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہم پر حملہ کر دیں اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں، اس لیے
انہوں نے ایک اپنی بڑی قوت تیار کرنی شروع کر دی مسلمانوں کے خلاف۔ ادھر مدینہ کے اندر بھی اس بات کا ہر وقت ڈر اور خوف رہتا تھا کہ کہیں غسانی اور رومی فوجیں مدینہ پر چڑھ نہ دوڑیں، اور یہ قلق ہر وقت لگا رہتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ توبہ کے اندر اس غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تذکرے مختلف انداز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں، میں پہلے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں۔ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے اپنے گھروں میں رسول اللہ کے پیچھے، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے کو ناپسند سمجھا۔ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا کہ شدید گرمی ہے، اس لیے گرمی میں مت نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اللہ نے جواباً فرمایا، کہہ دیجیے میرے نبی، ان کو سمجھا دیجیے جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے بہت زیادہ سخت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر یہ لوگ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی طرف آپ لشکر لے کر نکلتے تھے تو آپ اس کو راز میں رکھا کرتے تھے۔ جانا مشرق کی طرف ہو تو اعلان ہو جاتا تھا کہ ہم نے جنوب کی طرف جانا ہے، لیکن چلتے وقت جا کر مشرق کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکورٹی رکھتے کہ یہ بات کہیں دشمن تک لیک ہو کر پہنچ نہ جائے۔ صرف خاص جو آپ کے مشیران خاص تھے ان کو یہ بات پتہ ہوتی تھی، عموماً کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن غزوہ تبوک کا جب وقت آیا، اب یہ موسم بڑا سخت، بالکل بے عین ہی یہی موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، شدید گرمی تھی، کچھ قحط بھی تھا اور غربت بھی تھی، تنگی بھی تھی، اور اتنی بڑی قوت سے مقابلہ بھی تھا، اور سفر بھی 700 کلومیٹر کا تھا مدینہ سے تبوک کا، اور یہ سفر جہازوں یا گاڑیوں پر نہیں تھا، یہ یا پیدل تھا یا اونٹوں اور گھوڑوں گدوں پر سفر تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجیے اس گرمی میں یہ سفر کتنا مشکل تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ ہمارا پروگرام ان رومیوں کو روکنا ہے، ان کے علاقہ میں جا کر ہم نے ان سے لڑنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ پر شب خون ماریں اور ہماری جو اب تک محنت اور اس کا پھل جو آ چکا ہے وہ کہیں پھل کرکرا نہ ہو جائے، کروا نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے۔ آپ جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی جرنیل آیا ہے، نہ دور اندیش آیا ہے، نہ کوئی سیاست دان آیا ہے، اور نہ کوئی بہادر آیا ہے، نہ جمال والا آیا ہے، نہ حسن و جمیل والا آیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات ایک مکمل ذات تھی، اور آپ دور سے بات کو سمجھ جایا کرتے تھے، کبھی اللہ کی وحی کے ذریعے، کبھی اپنی ایمانی فراست کی وجہ سے اللہ کے رسول بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ اگر غسانی اور رومی آ گئے مدینہ پر چڑھائی کر آئے تو یہ اگر ہم جیتے یا ہاریں بہرحال ہمارا اس میں بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ اب جو ہی اللہ کے رسول نے اعلان کیا مسلمان فوراً تیاری پر لگ گئے، اور جتنے بھی مومن سچے مومن تھے، منافق نہیں تھے، اور سب نے اب سمجھا کہ اس سے ہم نے پیچھے نہیں رہنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نفیر عام کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ایک اور موقع پر اس کا ذکر فرمایا،
وما وجعلنا الذين من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. اللہ نے فرمایا عذر معذرت ہیلے بہانے کرنے والے بدو منافق لوگ آئے اور آ کر عذر معذرت کرنے لگے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے اپنے گھروں میں اور اس جنگ میں شریک نہ ہوں. اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا. اللہ نے فرمایا ان قریب ان لوگوں کو ان کے اس کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا. ہاں ایسے جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہیں، یا جو مریض ہیں، یا جو لاغر ہیں، یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے لے جانے کے لیے، نہ سواری ہے نہ مال ہے، ان پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے جبکہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں مخلص، اندر سے مخلص ہوں. یہ نہیں کہ زبانی دعوے سے کرتے. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں پر گناہ کا کوئی راہ نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان. ادھر اعلان ہو گیا، ادھر تیاری شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب اس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ جس نے کرنا ہے آج کرو. تنگی کا وقت ہے اور 30,000 کا لشکر تیار ہو چکا ہے. ان کے پاس سواری کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. 10 آدمی ایسے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے. زاد راہ کی کمی ہے. ادھر کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور سال کا انہوں نے اپنا خرچ اٹھا کر رکھنا ہے. ایک طرف یہ ہے سائے ہیں، سایوں میں بیٹھنا ہے، بڑا سخت کٹھن سفر ہے. تو یہاں ایک ایمان کی پرکھ آ گئی، ایمان کا امتحان آ گیا. جو منافق تھے انہوں نے آ کر ہیلے بہانے بنائے، اللہ کے رسول کو اجازت دیتے گئے. البتہ 3 ایسے مسلمان جن کا تذکرہ آگے آئے گا ایسے رہ گئے تھے جو خالص مسلمان تھے، لیکن وہ آج اور کل کرتے کرتے وہ پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ ہی گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. ادھر منافقین نے ایک اور چال چلی. انہوں نے رومیوں سے ساز باز شروع کر دی اور مسجد قباء کے ساتھ ہی مسجد قباء بستی کے اندر ایک اور مسجد انہوں نے بنا لی مسجد کے نام پر. اصل میں وہ کیا تھا؟ وہ دشمنوں کی پناہ گاہ تھی، دشمنوں کے راز لینے اور دینے کا مقام بنایا گیا تھا اور مسلمانوں کے اندر آپس میں جھوٹ ڈالنے کا پروگرام تھا کہ مسجد قباء جو مسجد تقویٰ ہے، جو اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مسجد ہے، جو جس کے رہنے والے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، ان کے تقویٰ کی، ان کی پاکیزگی کی، وہاں پر تاکہ آپس میں مسلمان اکٹھا جائیں. انہوں نے جب مسجد بنائی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر عرض کی کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، کیونکہ قباء بستی پھیل گئی ہے، مسجد دور تھی تو ہم نے ایک اور مسجد بنائی ہے، آپ آ کر اس کے اندر نماز ادا کر دیں تاکہ اس مسجد کی ایک شرعی حیثیت ہو جائے اور آپ کے آنے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک اس بات کا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فی الحال ہم تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں، میں واپسی پر انشاءاللہ میں آकर نماز پڑھوں گا. ادھر تیاری شروع ہو گئی. ہر ایک شخص اپنی طاقت مطابق سامان لے کر آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس 2 اونٹ ہے، 1 اونٹ میں نے دینا ہے، 1 اپنے پاس رکھنا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس 1 گھوڑا ہے، میرے ساتھ 2-3 سوار کرو. کوئی
گدھا ہے کیا ہے، سواریاں پیش کر رہے ہیں، جو جس کے پاس نقدی ہے نقدی دے رہا ہے، جس کے پاس کچھ کپڑے ہیں کپڑے دے رہا ہے، جس کے پاس کچھ ستو ہیں کچھ کھجورے ہیں کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آئے کہ جو کھجور کے چند دانے لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دے، اللہ کے رسول ہمارے پاس یہی کچھ تھا، ہم نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہی وہ موقع تھا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مال پیش کرنے آئے، اور جب مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جو کچھ بھی تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ، اور صدیق اتنا کچھ لے کر آئے کہ ایک سوئی دیوار کے اندر کہیں ٹانگی تھی، ابو بکر صدیق نے اس کو بھی ہاتھ مار کر تلاش کر کے وہ بھی لے کر گئے کہ میرے گھر میں یا میں ہوں یا میری بیوی یا میرے گھر والے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ جا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ اور صدیق وہ ذات ہیں جو محمد رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی ہیں، صدیق وہ ذات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت وقت آیا جب لوگوں نے آپ کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے کیے، تو اللہ کے رسول نے ہجرت کی رات کا صرف پیغام ابو بکر صدیق کو اکیلے جا کر بتایا، کسی کو نہیں خبر دینے دی۔ امید تھی، یقین تھا صدیق میرے ساتھ وفا کرے گا، میرے اوپر نہیں کرے گا۔ یہ صدیق تھا جو غار ثور کے اندر اللہ کے حبیب کی یہ سر مبارک اپنی جھولی میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر اپنے جسم کے اوپر لباس کے ٹکڑے کر کے دلوں کو بند کیا ہے، کہیں کوئی چیز نکل کر میرے پیارے کو ڈس نہ لے، ایک سوراخ رہ جاتا ہے اس پر ایڑی رکھ دیتے ہیں، سانپ ڈستا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن حرکت نہیں کرتے، آنسو گرتا ہے، اللہ کے حبیب جاگ جاتے ہیں۔ یہ صدیق ہے جو محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہا ہے، یہ صدیق ہے جو مدینہ قباء تک ساتھ جا رہا ہے، یہ صدیق ہے جو سفر حضر میں ساتھ ہے، یہ صدیق ہے جو قبر میں آپ کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ آ کر دے، اللہ میں نے تیرے راہ میں سب کچھ دے دیا۔ ابو بکر کیا چھوڑ کے گھر میں آئے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ عمر آئے، عمر آج بڑے خوش خوش آ رہے ہیں کہ میں نے تو آدھا گھر کا سامان لایا ہے، میرا مقابلے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن صدیق نمبر لے گیا۔ عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اسی طرح جس کی جتنی طاقت تھی۔ اصل اب آتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف۔ عثمان ذو النورین، عثمان نبی کی دو بیٹیوں کا خامن، عثمان داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان وہ ہستی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ مجھے آج دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر، افسوس ہوتا ہے کہ آج عثمان کی اندر وہ غلطیاں اور ان کی کمزوریاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بہت دکھ آتا ہے، اور دکھ کسی جاہل پر تو نہیں آتا، پڑھے لکھے لوگوں پر دکھ آتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جاہل تو ویسے جاہل ہوا کرتا ہے۔ عثمان وہ ذات ہے، آئے آ کر اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کو اجتماعی طور پر بتاتا ہوں کہ یہی وہ موقع تھا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ عثمان نے 1000 اونٹ دیے تھے، اصل میں وہ 1000 اونٹ کے برابر سارا سامان تھا۔ اللہ کے نبی کے جھولی کے اندر عثمان آ کر 5.5 کلو سونے کی اشرفیاں ڈال دیتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں 200 اونٹ بھی لدا ہوا پلانوں کے ساتھ اللہ کے رسول حاضر جاتے۔ یہی وہ موقع ہے اللہ کے رسول ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عمل کرے نہ کرے عثمان جنتی ہے،
آج عثمان نے حق ادا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ بدر سے پہلے بیمار تھی، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ رقیہ کا خیال تو نے رکھنا ہے، میری بیٹی کا، اپنی بیوی کا۔ اور اللہ کے رسول جب گئے، مال غنیمت آیا، عثمان کو مال غنیمت کے اندر شریک کیا، مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے شریک کیا۔ فرمایا عثمان بیٹھا تھا مدینہ میں لیکن اس کی گنتی بدر میں پوری ہو چکی ہے۔ اور جب رقیہ فوت ہو گئی، آپ کی بیٹی، عثمان کی بیوی، ہماری بہن، ہماری روحانی بہن فوت ہو گئی، تو ام کلثوم ابھی باقی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب میری ام کلثوم دے رہی ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ام کلثوم دے دی۔ ام کلثوم 9 ہجری میں فوت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں جب کے بعد دیگر میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ کون ہے یہ؟ عثمان ہے، ذوالنورین، جس سے مراد کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کہتے ہیں آنکھوں کا نور تھی آپ کی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لال ڈھیر کیا، 1060 گھوڑے اور 940 اونٹ یا اونٹوں کا سامان، یہ سارا ملا کر 1000 سواری کا سامان بنتا ہے۔ یہ سارا اللہ کے رسول کے ہاتھ پیش کر دیا۔ کس نے؟ عثمان نے، جس کے بارے میں آج مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں اب کیا کروں گا آپ سے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر گئے، ایک کنواں تھا مدینہ کے اندر، بیر روما اس کا نام تھا۔ ایک کنواں تھا جس سے یہودی بھی پیتے تھے، کنواں یہودیوں کا تھا، اور یثرب کے لوگ بھی پیتے تھے، اوس بدر کے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اور تنگی ہو گئی پانی کی، اب خرید کر پانی پینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف عام کر دے، جس سے مسلمان بھی پانی پیے اور سارے لوگ پانی پیے؟ میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک چشمے کا وعدہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو میں جنت کے اندر چشمے کا وعدہ دیتا ہوں۔ یہ فتح باری کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری کی طرح ہے۔ عثمان آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں۔ کنواں خریدا، خرید کر اللہ کے رسول کے سامنے آ کر پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لی ہے، اب یہ آپ کا ہے اور یہ امت ہے۔ جو عثمان جس نے سارے مدینہ والوں کے لیے کنواں خریدا، آپ کو 40 دن پیاسا رکھنے کی کوشش کی گئی، 40 دن اسی مدینہ کے اندر۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی، جگہ کی ضرورت پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو میری مسجد کی توسیع میں حصہ لے؟ زمین چاہیے، جنت کا وعدہ ہے۔ 25 یا 20 ہزار درہم سے 60 قطع اراضی لے کر عثمان نے نبی کے سامنے پیش کیا، رسول اللہ یہ اس پر مسجد آپ بنا۔ یہ عثمان ہے جو اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے۔ عثمان تاجر تھا، عثمان تاجر تھا، مکہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر تھا۔ اور آپ کو پتا ہے بعض تاجر اللہ تعالیٰ جل شان اس کے مالوں کو بڑی برکت دیتا ہے۔ بعض تاجر بیچارے بڑی مشکل سے کھانا کھاتے ہیں، اور بعض تاجر لاکھوں سے کروڑوں پر جگہ کرتے ہیں۔ عثمان تاجر تھے رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ جو مسجد کی جگہ والی ہے حدیث، وہ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 766 ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3675۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عثمان ہیں اور عمر فاروق ہیں۔ یہ 4 ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، پہاڑ نے جنبش لی، زلزلہ سا آیا پہاڑ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر ایسے مارا اور کہا اے احد تجھے پتا ہے تیرے اوپر کون کھڑے ہیں؟ ٹھہر جا، یہ جنبش تو نہ دے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ شہادت کی خوشخبری کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے۔ کس کے لیے دی؟ عثمان کے لیے دی۔ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔
اور انشاءاللہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2401 فرمایا، جس شخصیت سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ عثمان سے فرشتے حیا کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی عثمان سے حیا کرتے تھے۔ نبی کا حیا کی کیا انتہا ہے، یہ سنا صحیح مسلم کے ساتھ حدیث موجود۔ اور ایک خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی، عثمان ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور تجھے تکلیف دیں گے، ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا، وہ فتنہ تیری طرف آئے گا اور تو شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت آپ نے ساتھ یہ مسند احمد کے اندر پوری تفصیلی حدیث 2 حدیثوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جو عثمان کا ساتھ دے گا، اس وقت جو عثمان کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا۔ اس وقت جب عثمان پر جلوار کی پروگرام بن جائے گا۔ اب آج لوگ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم وہ غلطیاں ڈھونڈتے ہیں عثمان کی کہ انہوں نے کون کون سی غلطی کی تھی کہ ان پر ایسا وقت آیا کہ ان پر بغاوت کی گئی اور بغاوت کے ذریعے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دی گئی۔ آپ ایسے کہنے والے کہ یہاں دانشور کچھ موجود ہے اور کچھ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھے، ذرا غور کریں۔ آپ نے کہیں دنیا میں یہ سنا ہے کہ کوئی شخص میٹرک کی سند لے بورڈ سے، فرسٹ ڈویژن کی، ایف اے انٹرمیڈیٹ کی سند لے بورڈ سے اور سند بھی صحیح ہو، یا یونیورسٹی سے بیچلر کی یا ایم اے کی یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے، ڈگری بھی صحیح ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ڈگری کو چیلنج کیا گیا ہے، چیک کیا گیا ہے نمبر کتنے اس کے کیوں زیادہ تھے؟ کبھی آپ نے سنا ہے آج تک کہ ڈگری پوری ہو، ڈگری صحیح ہو، سند صحیح ہو، لیکن اس کے پیپر چیک کیے جائیں کہ نہیں جی نہیں اس کے نمبر تھوڑے تھے، اس کے نمبر زیادہ نہیں تھے، کیوں اس کو یہ ڈگری ملی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا، آپ میں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی، ہاں جس کے نمبر کم ہو، فیل ہو جائے، وہ درخواست دیتا ہے کہ میرے نمبر چیک کیے جائیں، میں کیوں فیل ہوا، میرے پیپر ٹھیک تھے، یا میرے نمبر کم ہیں، مجھے نمبر زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جو فرسٹ ڈویژن پاس ہو، کبھی اس نے یہ کہا ہے اس کے کسی نے نمبر چیک کیا ہے کہ نہیں اس کے نمبر زیادہ کیوں لگ گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سند عثمان بن عفان کو کس نے دی تھی؟ محمد رسول اللہ نے دی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ نے جو سند دی تھی، عثمان فی الجنہ، عثمان آج ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرتا رہے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ تو جنتی ہے۔ اب یہ سند کس سے ملی ہے؟ عثمان کو محمد رسول اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں ملی، اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ صرف عثمان کو نہیں، آپ کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کو سند ملی ہے، اللہ کی طرف سے سند ملی ہے، اور ہم ان کے آج نمبر چیک کر رہے ہیں۔ اے بات ہے، نمبر چیک کرتے کہ کرتے؟ دیکھو یہ عثمان نے کیوں ایسا کیا تھا، اس نے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا عثمان شہید ہو جائیں گے، عثمان سے حسین شہید ہوں گے کربلا کے اندر؟ پتا تھا، سارے واقعہ کا پتا تھا، عثمان کے بارے میں آپ کو پتا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اس وقت عثمان کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا۔ اور آج ہم عثمان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، وہ عثمان جو جنت میں ہے، وہ عثمان جس کو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری مل چکی ہے۔ یہ عثمان کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا ہے، کل 18 تاریخ گزری ہے ذوالحج کی، یہی 18 تاریخ 35 ہجری تھی، اور اللہ کے دوہرے داماد ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک گھر کے اندر محصور رکھا گیا، چھپ چھپ کر ان کو پانی دیا جاتا، ان کو کھانا دیا جاتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں میں قربان جاؤں سیدنا علی اور حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی وہ ذات ہیں جو چھپ چھپ کر محمد رسول اللہ کو پانی پہنچایا کرتے تھے، حسین وہ ذات ہیں
جن کی ڈیوٹی لگائی تھی سیدنا علی نے کہ تو نے جا کر خفیہ طور پر پہرا دینا ہے کہیں کوئی آپ پر حملہ نہ کر۔ کیا تعلق ہے ان کا آپس میں؟ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ابوبکر عثمان علی کی، ابوبکر عثمان عمر کی جو خلافت ہے نا، ہم خلافت مانتے ہی نہیں، اور علی ان کو خلیفہ مان کے گئے، علی ان کو خلیفہ مان کے گئے، علی ان کے بشیر خاص رہے۔ بہرحال میں آج سے یہ شروع کر رہا ہوں غزوہ تبوک کو۔ غزوہ تبوک جو جنگ تبوک سے نام سے مشہور ہے، یہ وہ کٹھن مرحلہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی زمین پر جو سپر طاقت اپنے آپ کو کہلواتی تھی اس کے ساتھ ٹکر تھی مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور زاجرہ لے کر چل پڑے۔ یہ بہت کٹھن سفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کھڑے ایمان والے آتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ سواری ہے نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جان ہے، آپ ہمیں سواری دے دیجیے تاکہ ہم بھی سوار ہو کر آپ کے ساتھ جائیں اور اس بہتر اور انتہائی ایمان فروز واقعہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ کہہ دیتے تھے کہ میرے پاس کوئی سواری اس وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں پر سوار کروں۔ تولوا واعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ اللہ نے فرمایا وہ اس حال میں واپس لوٹتے تھے کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی تھی کہ کاش آج ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور آگے اسی سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو کھڑے مسلمان تھے، جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے، کیوں؟ ان کے پاس زادے رہی، سواری نہیں، زادرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے رو رو کر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے بیٹھنے والے بیٹھے مدینہ کے اندر ہیں، تبوک کی طرف جانے والے جو وادیاں کراس کر رہے ہیں، جو پیاس کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، یہ ثواب ان کو کتنا ہی پہنچ رہا ہے جو گھروں میں بیٹھے۔ اللہ، اسلام کی جو کھیتی ہے اس کو خون سے مارا گیا۔ میں انشاءاللہ آگے اس بات کو ہم چلائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو جب چھوڑتے ہیں، تبوک جاتے ہیں، وہاں سے پھر اگلی نمبر انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور سب حضرات کو دین اسلام پر قائم دائم رکھے۔ اللہ اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، اپنی محبت ہمارے دلوں سے نہ نکالے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ اب دجالی حالات بالکل قریب آ چکے ہیں، اب پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت دجالی حالات دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے ایمان کے ساتھ اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان کے ساتھ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین من كل ذنب۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.